تلاوت کردہ آیت کریمہ اس کے مضامین بیان کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام جس میں فاتحہ خوانی کی جائے گی، محمد دین مرحوم ان کے لیے جو والد محترم ہیں ڈاکٹر شوکت علی صاحب، والدہ مرحومہ قاری شہزاد احمد قادری صاحب، بھائی مرحوم محترم محمد اسلم صادق صاحب، والد مرحوم صحافی جمیل احمد طاہر صاحب، ان مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے اور مزید بیماروں کی صحتیابی کے لیے انشاءاللہ مزید۔ پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں سرکار غوث العظم کی مناسبت سے گفتگو ہوئی، اس سے پچھلا پروگرام میلاد شریف کی مناسبت سے تھا، اس سے پیچھے ایک مہینہ چھوڑ کے تو محرم شریف تھا۔ تو ہمارا جو ویسے تسلسل چل رہا ہے وہ سورۃ الحدید ہے، اس میں پھر مہینوں کی مناسبت سے بھی گفتگو جب کرتے ہیں تو تسلسل کو روکنا پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے تسلسل کو بیان کریں گے، تو آیت نمبر 4 یہاں ہم پہنچے ہیں، اس آیت کریمہ کی مضامین انشاءاللہ بیان کریں گے وقت مقررہ کے اندر۔ میں آیت کریمہ کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ پڑھیں اس کو تاکہ آیت کے الفاظ کا نور بھی ملے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، فی ستۃ ایام، 6 ایام میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر اس کے بعد کائنات کی مسند اقتدار پر وہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے، وما ینزل من السماء، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا ہے یا نکلتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ ان میں یعنی آسمانوں میں چڑھتا ہے یا داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ بنیادی بات اس میں جو پہلے نمبر پر کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے زمین اور آسمان ان کو 6 ایام کے اندر تخلیق کیا ہے۔ اس طرح کی جو بات ہے قرآن حکیم کے 7 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ سورہ اعراف کے اندر ہے آیت نمبر 54 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 7-3 میں ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، فرقان کی 59، سجدہ کی 4، سورہ قاف کی آیت نمبر 38، اور یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 4۔ تو 7 مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 ایام کے اندر تخلیق کیا ہے۔
ان میں سے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کریم نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے قرآن کے اندر، وہ ہے ما بینہما، آسمان اور زمین، ما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اس سے پھر وہ سارے سیارے بھی آ گئے، جو مشتری، مریخ، نیپچون، تارد، زحل وغیرہ، یہ سارے سیارے بھی آ گئے، کہ جو کچھ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان ہے، ہر شے کو اللہ نے کتنے ایام میں تخلیق کیا؟ بولے 6۔ ایام یوم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دن۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، کیا ان دنوں سے مراد یہ دن ہے جس دن میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے؟ ہمارے ہاں تو دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، رات اور دن دونوں کو ملا کے دن کہتے ہیں 24 گھنٹے۔ تو اس سے مراد یہ دن تو بندہ تب لیتا جب کوئی دن کا اور تصور موجود نہ ہوتا، اور بھی دن کا تصور ہے۔ مثلا یہی زمین، یہی کائنات، اس زمین اور کائنات پہ بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جن پر دن کی مدت 24 گھنٹوں سے زیادہ ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں دن ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جن پر دن مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کائنات اور زمین پر ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 6 ماہ دن 6 ماہ رات ہوتی ہے، تو 1 سال کا دن ہو گیا۔ اب کون سا دن مراد نہیں؟ قرآن پاک میں بھی 2 چیزیں اس طرح بیان کی گئی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم، یوم کی بات کی، کون سا یوم؟ کان مقدارہ 1000 سنہ، جو دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے۔ یعنی دن ایک ہی ہے۔ یہ جو فرمایا نا اللہ نے یوم، ایام نہیں کہا، یوم سے مراد ایک دن، مگر اس دن کی طوالت کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا مقدارہ 1000 سنہ، جتنا تمہارا 24 گھنٹوں سے بنتے بنتے سال بنتا ہے، تو 1000 سال تمہارا ہو تو وہ قیامت کا دن ایک طرف، اس کی طوالت اتنی ہے، لمبائی اتنی ہے۔ ایک مقام پر یوں فرمایا، سورہ معارج کی آیت نمبر 4، اس میں ارشاد فرمایا تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ یہ قیامت کے دن کی جو مقدار بیان کی جا رہی ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ پہلی آیت میں 1000، آگے کیا فرمایا؟ 50,000 سال۔ ساتھ ہی حضور کی یہ حدیث بھی ملتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لیکن جو مومن ہوں گے، بندگان خدا، جن کے ایمان کامل ہوں گے، جنہوں نے اللہ رسول کی کامل اتباع کی، ان پر یہ 50 یا 1000 سال کی طوالت جیسا نہیں ہوگا۔ ان پر یہ دن فرض نماز میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں یہ دن گزر جائے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، دن کی مقدار مختلف نوعیت کے سامنے آ گئی، کون سا دن مراد ہے؟ بندے کا ذہن ہچکچاتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سارا یہ بات کرتے ہوئے بندہ ہچکچاتا ہے۔ کسی جگہ دن کا دورانیہ کچھ، کسی جگہ کچھ، کسی جگہ کچھ، تو یہ کون سا دن ہے
جس دن کی بات کی جا رہی ہے کہ 6 ایام کے اندر آسمان اور زمین اللہ نے تخلیق کی، ہم کون سا مراد ہیں؟ اس مقام پر 1400 سال کا جو ہمارا تاریخ کا تسلسل ہے، اس میں کوئی 3ری صدی ہجری یا 4تھی صدی ہجری کا ایک امام لغت کا، امام راغب نام ہے ان کا، امام غزالی سے بھی پہلے ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی امام راغب اصفہانی نے، انہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ پر بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ یوم ہے، اس سے 2 طرح کا آپ معنی لے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ فرمایا یعبر بہ عن وقت طلوع الشمس الی غروبها، یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، اس سے مراد آپ یہ دن بھی لے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آگے فرمایا وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ اے مُدَّةً كَانَتْ، وہ فرماتے ہیں المفردات کے اندر اس سے مراد وقت کی اتنی لمبی طوالت بھی مراد لے سکتے ہیں، جو 1000 سال پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، 50,000 سال پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، 1,00,000 سال پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، کروڑ سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، ارب سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ معاملہ حل کیا۔ ان کی اس بات کے پیچھے ایک مفسر کا قول ہے، انہوں نے تصریح کی، امام ابو سعود سورہ یونس کی آیت نمبر 3 کے تحت وہ یہ بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے فی 6 ایام، بولے ذرا، اب وہ مسئلہ حل کرنے لگے، اس سے مراد یہ ایام نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے فی 6 اوقات، اس سے مراد 6 مرحلے ہیں، 6 ادوار ہیں، اس سے مراد 6 فیزز ہیں، اس سے مراد 6 سٹیپ ہیں۔ کہ اللہ کریم نے جو آسمان 7 اور 7 زمینیں پیدا کی، تخلیق کی، ان کو 6 ادوار میں پیدا کیا ہے، 6 مراحل سے گزارا ہے، 6 سٹیپ کے اندر اس کی تخلیق مکمل کی، 6 فیزز کے اندر اس کی تخلیق مکمل کی۔ یہی وجہ ہے تمام تصورات کو پھر عبداللہ ابن عباس جو عظیم مفسر ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے یہ لقب عطا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام سے مراد ایام دنیا نہیں، ان ایام سے مراد وہ لمبے لمبے دن مراد ہو سکتے ہیں جیسے قیامت کے دن ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات فرمائی، اس کے ضمن میں پھر انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ 6 ادوار ہیں۔ میرے سامنے جو ترجمہ پڑا ہوا ہے، میرے قائد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ سے العالی، آپ نے ترجمہ بھی یہی کیا، آپ نے یہ ترجمہ کیا هو الذی خلق السماوات والارض، وہی خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 ایام نہیں بلکہ 6 ادوار، 6 سٹیپ کے اندر، 6 فیزز کے اندر، 6 مراحل سے اس نے اپنی زمین و آسمان کی تخلیق کو گزارا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، اب اس بات سے ہمیں کیا سبق ملا، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اب اس بات کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں اس سے 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا 6 ایام میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اس سے اللہ انسان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی کام جلد بازی میں نہ کرے، کبھی بھی کوئی کام بے ترتیبی سے نہ کرے، کبھی بھی کوئی کام بے حکمتی سے نہ کرے، کبھی بھی کوئی کام منصوبہ بندی کے بغیر نہ کرے۔
جلد بازی میں نہ کریں. یہ انسان کی طبیعت کے اندر استقلال تحمل پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمام امور آہستہ، سکون اور تدریج کے ساتھ ان کو سر انجام دینا چاہیے. یہ در حقیقت قرآن کے مخاطبین، قرآن کے حاملین، قرآن کے سامعین، اس طرح یہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو کام کرو گے بے حکمتی سے، ہلڑ بازی میں آ کے ایسے ہی جلد بازی میں، جس میں نظم نہیں ہوگا، جس میں ترتیب نہیں ہوگی، اجرت میں کرو گے، اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ پانی کا بلبلا ہوگا، کبھی بھی وہ ختم ہو جائے گا. لہذا جو کام کرنا ہے حسن تدبیر سے، وہ حسن نظم سے، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ پھر دیر پا ہوگا. تو جلد بازی سے منع کیا جا رہا ہے. اس کام کے لیے قدرت نے ہمیں پھر متوجہ کیا ہے. اب ذرا بتائیں، بول کے بتائیں، اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی طاقت والا ہے، کوئی قوت والا؟ وہ چاہتا تو فرماتا کون، فوراً کائنات بن جاتی. وہ کر سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کی اتنی طاقت، قوت اور تصرف ہمارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا. اور اگر ایک لمحے میں وہ بنا بھی دیتا تو اس میں نقص بھی نہیں ہونا تھا. اللہ ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا. وہ جو اس کی طاقت اتنی ہے وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود اس کو 6 ادوار سے اس کی تخلیق کو گزارا ہے. اور ہمیں وہ جوڑ رہا ہے انسان، تو ہے ہی کمزور، تو ہے ہی خطا کا پتلا، تو ہے ہی کمزوریوں کا مرقع. تیرے اندر ہزارہ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں. اگر ان کوتاہیوں سمیت حسن تدبیر کے ساتھ نہیں، بے حکمتی کے ساتھ نہیں، بغیر طویل منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی کام نہ کیا تو کام کے اندر نقص رہ جائے گا. لہذا اپنے آپ کو اگر نقائص سے پاک کرنا چاہتے ہو تو قدرت یہ فرما رہی ہے کوئی کام جلد بازی سے نہ کرو. اس کی تائید حضور اسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا التعود من الرحمن. یہ طبیعت کا جو ہوتا ہے نا تحمل، ٹھنڈا پن، منصوبہ بندی، پلاننگ، پروگرام، حکمت، حسن ترتیب، حسن نظم، یہ جو ساری چیزیں ہیں کسی کام کے اندر آئیں تو فرمایا یہ رحمان کی توفیق سے ہوتا ہے. اور جو جلد بازی ہے فرمایا والعجلۃ من الشیطان. جلد بازی، ہلڑ بازی، نہ کوئی سوچنا نہ کوئی سمجھنا، جب جی آیا کر دیا، جتنا دل آیا کر دیا. فرمایا یہ اگر عادت ہو تو العجلۃ من الشیطان. یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. یہ کام، یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے. ایک یہ سبق ملا. دوسرا اس سے یہ سبق ملا ہے کہ یہ کائنات کوئی حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئی. یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے نا، فزکس، کیمسٹری، بایو اور سائنس بتا دیا کہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے تحت کائنات بن گئی. یہ پرانا فلسفہ ہے. اب تو سائنس بھی اس سے رجوع کر رہی ہے، اس کو چھوڑ رہی ہے. وہ بھی اس سے اب اس چیز کی طرف آ رہی ہے کہ کائنات حادثاتی طور پر معرض وجود میں نہیں آئی. اس کی ایک ایک چیز پر اگر باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے، تکا جائے، دیکھا جائے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بنانے والے کی کامل منصوبہ بندی ہے. ایک تدریج کے ساتھ اس نے اس کو تخلیق کے پروسیس سے گزارا. سائنس بھی اب اس بات کی طرف آ رہی ہے. یہ قرآن حکیم میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حادثاتی طور پر معرض وجود میں نہیں آئے. آپ دیکھیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں تھا پکی پکائی روٹی آپ کے سامنے آ جاتی؟ بولو تھا، مگر ایسا نہیں. کیا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں آپ کہ زمین
بیج ایکسپٹ کرنے کے قابل ہوئی ہے یا نہیں. 3-4 مرتبہ وہ ہل چلاتے ہیں اس پہ، پھر وہ اس قابل ہو جاتی ہے، اس میں پھر اب بیج بوتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن آپ نے بیج بویا تو دوسرے دن اس سے درخت نکلا، نہیں. پھر سورج کو حکم ہوتا ہے کہ اب اپنا کام دیکھا، اس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور بیج زمین کی چھاتی کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، کونپل بنتی ہے، پورا پودا نہیں نکلتا، وہ ایک پروسیس سے گزاری جاتی ہے. پھر رفتہ رفتہ وہ پودا جوان ہوتا ہے، پھر اس میں سے اللہ خوشہ پیدا کرتا ہے، خوشہ جس کو آپ پنجابی زبان میں کہتے ہیں سٹا. پھر اس کے اندر دانے اللہ ڈالتا ہے. جب آپ بیج رکھ کے آئے، کونپل نکلی، پھر ہواؤں کو حکم ہوگا کہ بخارات اڑ رہے ہیں، ان کو ہوائیں چلیں اور لے جائیں. خاص سمت پہ جا کے پھر مینہ برستا ہے، رفتہ رفتہ پودا جوان ہوا، پھر خوشہ، پھر اس میں دانے ڈالے. اب سورج کو حکم ہوتا ہے اس کو پکا، پھر پکاتے رنگت چینج ہو جاتی ہے. پھر انسان کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ اب وہ تیار ہو گئی ہے، پھر یہ اسے کاٹتا ہے، پھر تھریشر ہوتا ہے، پھر گھر میں لاتے ہیں، پھر خشک کیے جاتے ہیں دانے، پھر مشین پہ، پھر آٹا، پھر بن کے روٹی آپ کے سامنے آئی. اب اگر اللہ چاہتا، اللہ یہ کر سکتا تھا، ایک لمحے کے اندر پکا پکایا دسترخوان آپ کے سامنے آ جاتا. لیکن وہ اگر آ جاتا تو وہ جو کونپل کے اندر اس کی قدرت نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نظر نہ آتی. آپ کونپل کو دیکھا، آپ نے پودے کو دیکھا، اس چیز کی تخلیق کے ایک ایک پروسیس اور ایک ایک مرحلے کو جب انسان تکتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. مولا تیری قدرت کا یہ شہکار ہے. یہ چیزیں انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. اسی طرح کبھی آپ سورۃ المومنون اس کی آیت نمبر 12 سے پڑھیں، انسان کی تخلیق کا پروسیس بیان کیا ہے. پہلے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا. مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد آدم ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اس کو ہم نے نطفہ سے بنایا. مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد پھر عام انسان، مٹی سے وہ بنے نا، وہ نطفہ سے نہیں بنے، وہ مٹی سے بنے. اس کے بعد پھر ہر انسان نطفہ سے، وہ نطفہ بھی اگر در حقیقت دیکھا جائے تو اس کی بنیاد بھی مٹی ہے. نطفہ جن خوراکوں سے بنتا ہے تو وہ خوراکیں زمین سے نکلتی ہیں نا ساری، بنیاد اس کی بھی مٹی ہے. تو پھر ارشاد فرمایا ثم جعلناہ نطفہ، انسان کو نطفہ کے پروسیس سے گزارا، ماں کے رحم کے اندر. کچھ عرصہ گزرا تو فرمایا خلقنا نطفہ علقہ، پھر اس کو ہم نے ایک جمے ہوئے خون کی مانند معلق کر دیا. اس کا پروسیس، اس پروسیس سے گزارا. پھر فرمایا فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر ہم نے اس کو لوتھڑا بنایا. کچھ ماہ گزرے، مضغہ بن گیا. اس کے بعد فرمایا فخلقنا المضغہ عظاما، پھر اس کے اندر ہم نے ہڈیاں ڈالی. ہڈیوں کے بعد فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا. یہ فرما کے اب یہاں تک ہر جاندار کی تخلیق ہے، جانوروں کی بھی ہے، انسان کی بھی ہے. یہاں تک ہر کوئی، انسان بھی نطفہ سے پروسیس سے گزرا، جانور بھی نطفہ کے پروسیس سے گزرا، انسان بھی علقہ کے پروسیس سے گزرا، جانور بھی علقہ کے پروسیس سے گزرا. لیکن جب یہاں تک پہنچے کہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر یک لخت اللہ نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، انسان کی جب باری آئی تو اس کے بارے میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اس بنانے والے کا بہترین شہکار ہو گیا ہے. یہاں پر آ کے چینج ہوگی چیز. اب اگر اللہ چاہتا، یہ جتنے جتنے ہم بیٹھے ہیں، اللہ اس طرح بھی ہمیں بنا سکتا تھا. 5-5 فٹ 10-10 فٹ کے ایک سانچہ بنا دیا جاتا، اتنے اتنے بناتے جاؤ، انہیں دنیا میں بھیجتے جاؤ. وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ ہو تو جاتا. یہ کیسے پتہ چلتا
نطفہ کے پروسیس سے اس نے کیسے گزارا, علقہ کے پروسیس سے اس نے کیسے گزارا. یہ قدرت کی کرشمہ سازیاں, یہ اس کا جو تخلیق کا شہکار ہے, اس پروسیس کے اندر جو اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے, جو اس کے فضل کے دروازے کھلے, وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے. لہذا انسان کو جب ایک ایک تخلیق کا پروسیس بتایا, تکتا ہے انسان, بے ساختہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے بنانے والے کی کامل منصوبہ بندی شامل ہے. یہ حادثاتی طور پر مارد وجود میں نہیں آئی. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کریم نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تو 6 ادوار میں سے اس کی تخلیق کو گزارا ہے اللہ پاک نے. یہ حادثاتی طور پر نہیں بنی. حادثاتی طور پر جو بھی چیز مارد وجود میں آتی ہے وہ اسی طرح ہے, جس تیزی سے بنی اسی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. اس کے غبارے سے فوراً ہوا نکل جاتی ہے. جو حادثاتی طور پر ایک فکر جنم لیتی ہے, ایک نظریہ بنتا ہے, ایک تحرک آتا ہے, ایک موومنٹ زمانے میں آتا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوا اس کو آگے بڑھ کے کیش کروا لیا, ایک تحریک بن گئی, ایک موومنٹ بن گئی, حادثے کے نتیجے میں وہ مارد وجود میں آئے. وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے, اس کے پیچھے پلان کوئی نہیں, پروگرام کوئی نہیں, اس کے پیچھے منصوبہ بندی کوئی نہیں, اس کے پیچھے بے حکمتی ہے, بے ترتیبی ہے, حسن نظم نہیں. یہی وجہ ہے یہ جو ارشاد فرمایا نا فی 6 ایام, جس تحریک کے پلیٹ فارم سے آپ ہر مہینے یہ سبق سنتے ہیں, یہ بھی 6 مراحل سے گزری. اس کا نام ہے 6 مراحل 6. سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام نے پورے ملک میں دعوت دی, اور وہ گول آپ نے پرائمری جب آپ پڑھتے تھے تو اس وقت وہ منتخب کر لیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے جنگ کی سرزمین پر. وہاں سے پھر آپ نے دعوت دی پورے ملک کے اندر, دروس قرآن کے ذریعے, محافل میلاد کے ذریعے. تو یہ پہلے مرحلے سے گزارا دعوت کا. جب دعوت لوگوں کو مل گئی جنہوں نے قبول کی, ان کو دوسرے مرحلے میں ڈال دیا, اس کا نام تنظیم ہے, تحریک بنا دی. جب لوگ اس میں شامل ہو گئے پھر ان کی ترتیب, ان کی تربیت کی, تیسرے مرحلے میں ڈال دیا. جب تربیت ہو گئی ان کے ذہن میں ڈالا کہ ہم نے اتحاد امت کا کام کرنا, چوتھے مرحلے میں ڈال دیا. جب اتحاد امت کے ان کے اندر یہ بیج لگ گیا, مین بات یہ کی کہ ہم نے لوگوں کا شعور بیدار کرنا. جب شعور بیدار ہوگا تو آخری 6واں مرحلہ یہ ہوگا غلبہ دین حق, مصطفیٰ کے دین کے پرچم کو سب پرچموں سے بلند کر دینا. کامل منصوبہ بندی کے ساتھ اس تحرک کو شروع کیا گیا, اس موومنٹ کو شروع کیا گیا. تو جو بھی کام حادثاتی طور پر مارز وجود میں آتا ہے اس کا رزلٹ دیر پا نہیں ہوتا. جس کے پیچھے کامل پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, حکمت ہے, ترتیب ہے, حسن نظم نظر آتا ہے, وہ پھر دنیا کو پھر آگے تقسیم کرتے ہیں جو کچھ خیرات ادھر سے ملتی ہے. تو ایک بات یہ کی. اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش. اس کو 6 مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ پھر آسمان پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوگا, مسند اقتدار پر اس نے جلوہ فرمایا, جلوہ افروز ہوا. یہ جو لفظ ہے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے. یہ ثم استوى علی العرش, استوا کا معنی ہے لغوی معنی بیٹھنا. اب اللہ تو نہیں بیٹھتا, اللہ بیٹھنے سے پاک, ہاتھوں سے پاک, آنکھوں سے پاک, ان جسم سے وہ پاک ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہی سورہ جو میں پہلے پڑھ رہا تھا, اس کو کبھی آپ پڑھیں, سورہ المومنون, اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے نوح علیہ السلام کے لیے. جب وہ اپنی قوم کو یہ کہتے تھے کہ تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے, پھر انتظار کرو ایک دن عذاب آئے گا. ایک دن قوم کے کچھ بہت سیانے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے, انہوں نے کہا کہ نوح جو یہ ہر روز عذاب سے ڈراتا رہتا ہے نا, کہ دھمکیاں نہ دیا کر, جو کرنا ہے فٹافٹ کر لے. پنجابی میں کہتے ہیں جڑا سپ کڈنا ہے کڈ لے, جڑا سورج چاڑنا ہے چاڑ لے. یہ انہوں نے کہہ دیا. رب کو یہ بات پھر پسند نہ آئی.
اس نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پھر نوح کی طرف ہم نے وحی کی، انسنا بناؤ الفلک کشتی، بِآیُنِنَا ہمارے سامنے کشتی بنا لو بڑی سی، ان کے بارے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ انہیں کرنا کیا ہے، ایسا سیلاب آئے گا، ایسا طوفان آئے گا، وفارت تنور، فرمایا جیسے تندور سے آگ نکلتی ہے ایسے زمین سے پانی ابلے گا، جب وہ بن گئی فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فرمایا ہر شے کا جوڑا جوڑا اس میں بٹھا لو، اخلا کا گھر والوں کو بٹھا لو، الا سوائے ان لوگوں کے من سبق علیہ القول منہم، جن کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان کو ذرا مزہ چکھانا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے نوح میرے ساتھ بات نہیں کرنی ان کے بارے میں، یہ جو آئے روز تیرا مذاق اڑاتے تھے نا، جب میرا عذاب آنا ہے تو میرے ساتھ ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، چاہے وہ تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس نے مانا نہیں ہے تجھے، کیوں؟ انہم مغرقون، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا، وہ سارے غرق کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ہو گئی، آگے پھر وہ لفظ آ گئے، فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب تو بیٹھ جائے گا کشتی میں، تو استوا کا معنی ہے بیٹھنا، جب عام بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معنی یہی ہوگا بیٹھنا، کیا معنی ہوگا؟ بیٹھنا۔ اب اس آیت کے اندر یہ لفظ اللہ کے لیے آیا ہے، ثم استوى علی العرش، تو معنی یہ نہیں ہوگا کہ واقعی وہ عرش پر بیٹھا، اس کے پھر دو معنی ہوں گے، ایک معنی مجازی ہے، ایک معنی حقیقی ہے۔ مجازی معنی یہ ہے جس طرح کوئی حکمران، کوئی بادشاہ وقت، وہ اپنی جملہ سلطنت کے امور کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ معنی ہوگا کہ کائنات، آسمان، زمین، وما بینہما، ان چیزوں کو بنانے کے بعد رب نے اس کائنات کی طرف توجہ کی تاکہ اس کے معاملات چل پڑے، اپنی توجہ کی، یہ اس کا ہوگا مجازی معنی۔ اور حقیقی معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام مالک سے پوچھا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اللہ کیسے بیٹھا؟ تو جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے یہاں سے پسینہ صاف کیا، ایسے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی کیفیت نہیں ہمیں پتا وہ کیسے بیٹھے گا، لیکن اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، ایمان رکھنا کیا واجب ہے، مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ بیٹھے گا کیسے عرش پر، یہ کیفیت معلوم نہیں، یہ اس کا حقیقی معنی ہے جو امام مالک نے ایسے اس کو حل کر دیا ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی، یہ فرمانے کے بعد پھر آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ زمین میں داخل کیا ہوتا ہے؟ پانی آپ کا داخل ہوتا ہے، زمین داخل بھی ہوتا ہے، نکلتا بھی ہے۔ آپ مردے کو رکھ کے آتے ہیں قبر میں، اور جو چیزیں بھی بیج رکھ کے آتے ہیں آپ، تو فرماتا ہے میں جانتا ہوں اب اس کے ساتھ کرنا کیا، جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اس کو جانتا ہے، اور جو چیزیں سے خارج ہوتی ہیں، سونا نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، ہر زمانے کے لوگوں کو زمین نے ان کا حصہ دیا ہے۔ پہلے زمانوں میں گیس نہیں نکلتی تھی، اگر کسی جگہ سے خارج ہو گئی تو لوگ کہتے تھے یہ کوئی تباہ کن شے نکل رہی ہے، ان کو شعور نہیں تھا۔ اب لوگوں نے کہا بھائی اس کو یوٹیلائز کریں، یہ تو گھر میں کام آنے والی شے ہے، تو زمین سے گیس نکل رہی ہے، سونا نکل رہا ہے، معدنیات نکل رہی ہیں، نمک نکل رہا ہے، اور جو قیامت تک زمانہ آگے جائے گا ہر زمانے کے لوگوں کے مسائل جو ہوں گے ان کو اللہ نے حل کرنا، ان کی خوراک کا بندوبست، ان کے باقی معاملات، ہر زمانے کے لوگوں کو زمین ان کا حصہ ضرور عطا کرے گی، وہ جو عطا کرے گی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی
جانتا ہے آسمان سے کیا کیا اترتا ہے، پانی اترتا ہے اس کو جانتا ہے، آسمان سے شفا آتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، آسمان سے وفی السماء رزقکم تمہارا رزق ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا تنزل الملائکہ والروح، آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ ایک مقام پر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا جب پچھلا پیر آتا تو یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا اور فرماتا بے درد انسان، اے درد مند انسان، سارے سو گئے، اے درد مند انسان تجھے تو میں نے درد دیا تھا، تیرا رب آسمانی کائنات پہ نزول فرما رہا ہے، تنہائی کے عالم میں کچھ میرے ساتھ پیار کی باتیں کر لے۔ یہ خیرات بھی آسمان سے اترتی، پھر آسمان سے جو جو چیز نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ آسمان روتا بھی، زمین بھی روتی، آسمان بھی، جیسے سورۃ دخان میں فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض، یہ اس فرعون کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس کو ہم نے سمندر کی لہروں میں غرق کیا تو اس پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ آپ اس آیت کا اگر مفہوم مخالف لے لیں تو اس کا مطلب ہے کئی ایسے بھی ہیں جن پر زمین بھی روتی ہے، جن پر آسمان بھی روتا ہے، کئی ایسے بھی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما من مومن الا ولہ بابان، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے آسمان میں دو دروازے نہ ہوں۔ وہ دو دروازے کون سے ہیں؟ فرمایا باب ینزل منہ رزق، ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کا رزق آتا ہے، دوسرا دروازہ وہ ہے جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ یہ دو دروازے ہیں۔ فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے جاتا تو فرمایا وہ دونوں راستے آسمان اس بندے مومن پر روتا ہے، زمین بھی روتی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک اور حدیث مبارکہ روایت، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں ان المؤمن اذا مات باقی علیہ مصلی فی الارض، فرمایا جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو جس جگہ وہ سجدہ کرتا تھا وہ جگہ اس کے جانے پہ روتی ہے، اور وہ رستہ جس سے اس کے اعمال آسمان پہ جاتے ہیں فرمایا وہ آسمان کا رستہ روتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کچھ ایسے بھی ہیں جن پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ امام علی مقام کے بارے میں آتا ہے، امام حسین علیہ السلام، حضرت عثمان بن ابی شیبہ فرماتے ہیں اپنی مسند کے اندر، امام علی مقام کی جس دن شہادت ہوئی 7 دن تک آسمان ان کی شہادت پہ روتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں دیواروں کو دیکھتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے رنگین چادریں چڑھا دی۔ پھر وہ فرماتے ہیں 3 دن تک کربلا کے میدان میں اندھیرا رہا، افق سے سرخی نمودار ہوتی تھی۔ اور امام سالبی روایت کرتے ہیں قتل و شہادت امام حسین پر، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان آہو بکا کرتا۔ کئی ایسے بھی ہیں جن پر آسمان و زمین نہیں روتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ آج ان کے وجود سے زمین پاک ہو گئی، اور کئی ایسے ہیں جن کے جانے پہ آسمان بھی روتا ہے، جن کے جانے پہ زمین بھی روتی ہے۔ وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ بات فرما کے آگے پھر بڑی اہم بات فرمائی، اور اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آگے پھر ارشاد فرمایا 7 آسمان کا ذکر ہو گیا، 7 زمینوں کا ذکر ہو گیا۔ بس اوقات ذہن میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں لفظ آیا سماوات، بولے ذرا، اس کا معنی ہے 7 آسمان، اور آگے ہے ارض، ارض کا لفظ واحد ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ 7 زمینیں ہیں؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ یاد رکھیں زمینیں بھی 7۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث، آقا علیہ السلام کی زبان مقدسہ سے 7 کا لفظ نکلا ہے، 7 اردین، 7 زمینیں اللہ پاک نے پیدا کی، زمینیں بھی 7 اور آسمان بھی
ساتھ، لیکن یہ کیوں ہے کہ جہاں بھی لفظ آیا سماوات جمع، ارض واحد کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے آسمان ساتوں الگ الگ ہیں، 500 سال کی مسافت ہے ایک سے دوسرے کی طرف جانے میں، ساتوں آسمان ساتوں طبقات الگ الگ ہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ آتا ہے جمع۔ ارض زمینیں ہیں سات اس کی طے ہے، مگر ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں، زمینوں کے طبقات الگ الگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ سات کے ساتھ طبقات جڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کے لیے لفظ ارض استعمال ہوتا ہے واحد، ان کے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے۔ تو ویسے آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7۔ جب یہ اللہ ذکر کر بیٹھا کہ آسمان پیدا کیے زمینیں، اس کے بعد فرمایا ہوا معکم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ، تم زمین پر ہو ہوا معکم تمہارے ساتھ، تم مریخ پر ہو ہوا معکم تمہارے ساتھ، تم مریخ پر ہو ہوا معکم تمہارے ساتھ، جس سیارے پہ ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، رات ہے دن ہے، ہجوم میں بیٹھے ہو اکیلے بیٹھے ہو، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو، تصور بھی نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، فرمایا نہیں، ہوا معکم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تصور نہیں ہمارے اندر آج تک بیٹھ سکا، اس تصور کا احساس بھی نہیں ہو سکا، یہ تصور ہمارے دلوں میں جاں گزین نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ جوان رات 2 بجے تک یوٹیوب پہ گند دیکھتے ہیں اور تصور یہ کرتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ کوئی نہیں رہا۔ وہ فرما رہا ہے جھنجھوڑنے کے لیے اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم موبائل پہ کیا دیکھتے ہو، خلوتوں میں کیا دیکھتے ہو، تھڑوں پہ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری زبان میں کیا ہے، ہوا معکم ہر لمحہ تم اس کی مائیت میں، اس کی قربت میں۔ یہ جو احساس اگر اجاگر ہو جائے بندے میں، پھر بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور اور احساس بندے کے ذہن میں جا گزیر ہو جائے کہ میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ احساس بندے کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا، بندے کو رستے سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ ہم بھٹکتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اٹ سیلف خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ایک بہت بڑا مدرسہ، ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بہت بڑا کالج ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہم جہاں بھی۔ یہ احساس پیدا ہو جائے تو بندہ پھر گمراہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایمان ایمان المرء، فرمائے ایمان کا، انسان کے ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ ان یعلم، وہ جان جائے، ان اللہ معه حیث کان، کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ۔ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے درس قرآن میں اگر جوان ساتھی، بوڑھے بزرگ، ہر بندے یہ احساس لے جائیں تو یہ درس قرآن نہیں، پورے 1.5 سال کی محنت رنگ لے آئے گی کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا باری تعالیٰ اینا آجدک یا رب، اے مولا میں اگر تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہوں تو کہاں ملے گا؟ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ آگے ارشاد فرمایا یا موسیٰ اذا قصدت الیہ، جو ہی تو نے میرا ارادہ کیا، فقد وصلت الیہ، سمجھ لے تیری ملاقات ہوگی مجھ سے۔ جو تو نے مجھے سوچا ہے نا، اے مولا، اے اللہ، اے میرے رب، اے پیدا کرنے والے، اے میرے مالک، پھر آگے تو یہ یہاں تک ارشاد فرمایا اذا تحرکت شفتاؤ، جب انسان کے لب ہلتے ہیں، اس کی لبوں پہ جو ہی آتا ہے اللہ، فرمایا سمجھ لو فقد وصلت الیہ، تمہاری ملاقات ہو گئی ہے مجھ سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے انا مع عبدی، میں بندے کو اپنی معیت کی خیرات دیتا ہوں، اپنی قربت کی خیرات دیتا ہوں، کب؟ اذا ذکرنی،
جب بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، جب سوچتا ہے نا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میرے گلے میں پٹا ہے کسی کا، میں بے مہار نہیں ہوں، میری مہار ہے کسی کے ہاتھ میں، جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ فرمایا جو ہی مجھے یاد کرتے ہو میں اسی لمحے اپنی مائیت اور قربت کی خیرات عطا کرتا ہوں۔ اب بتائیں یہ جو مجلس جس میں ہم بیٹھے ہیں 50 منٹ ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا؟ بولیں اس حدیث قدسی کی روشنی میں اگر پھر اس کو بیان کیا جائے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت آپ اللہ کی قربت میں بیٹھے، اس سے بہتر کون سی مجلس ہوگی جس میں لوگوں کو اللہ کی مائیت مل جائے، اللہ کی قربت مل جائے۔ لہذا یہ آج کے دور میں تو ٹمٹماتے چراغ ہی ہیں، ان چراغوں کے اندر تیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد ہماری توجہ ہے، ہماری توجہ اور ترجیحات، اس سے مراد یہ دونوں چیزیں۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں زندگی ساری اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی معیت اور قربت میں رکھے، اور اس پروگرام کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اللہ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ کی قربت کی خیرات عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا، آج انشاءاللہ دعا کی جائے گی یہ مرحومین کے لیے جن کے مجھے نام لکھ کے دیے گئے ہیں، تو ان کی دعا کے لیے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے 4 ہفتوں کے اندر تحریک منہاج القرآن لالا موسیٰ کے زیر اہتمام جو حلقات درود قائم ہیں ان کے اندر جو درود پاک پڑھا گیا اس کی تعداد وہ 29,26,200 ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلمہ شریف اور اوراد و وظائف 79,358 مرتبہ، سورہ فاتحہ انہی حلقات کے اندر جو پڑھی گئی، 2066 سورہ اخلاص 1,33,049، سورہ یاسین 237 مرتبہ ہے۔ اللہ کریم اس تمام کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام احباب ایک دفعہ ہم شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں پھر دعا کریں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم حضرت وہ جو 16 دسمبر کو حادثہ بچوں کا ہاں جی جی بالکل صحیح یاد کروایا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب العالمین، ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شریف قبولیت عطا فرما۔ قرآن پاک اس میں تلاوت ہوئی، قرآن کا فہم، قرآن کا نور تقسیم کیا گیا، آقا علیہ السلام کی مدح ثنائی کی گئی، جو اوراد وظائف منہاج القرآن کے حلقات درود کے اندر پڑھے گئے، مولا اس تمام کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بدلے میں جو تیری بارگاہ سے اجر ملا ہے اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آداباً پیش کرتے ہیں، آپ کی شان کے لائق قبول فرما۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کلمہ کو جو دنیا سے جا چکے، مولا سب کی بخشش فرما۔ بالخصوص مرحوم و مغفور محمد دین والد محترم ڈاکٹر شوکت علی صاحب، والد مرحومہ قاری شہزاد احمد قادری، بھائی مرحوم محمد اسلم صادق صاحب، والد مرحوم صحافی جمیل احمد طاہر صاحب، اور جملہ مرحومین جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جو اعزاء و کرام چلیں گے، مولا ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو ہم زندہ ہیں ہمیں تو اپنی کامل اتباع میں اور آقا علیہ السلام کے عشق میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کامل سے عطا فرما۔ بالخصوص ملک تنویر قادری صاحب کی بھتیجی ہیں چھوٹی، وہ ہسپتال میں داخل ہیں،
اس بیٹی کے لیے دعا ہے اللہ اس بیٹی کو سیدہ پاک کے توسل سے صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ حاجی عنایت صاحب جو اس مسجد کے نمازی ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ علاوہ ازیں جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اللہ حضور کے صدقے ان کو صحت عطا فرمائے۔ مولا جتنی دعائیں لے کر لوگ اس مجلس میں آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان دعاؤں کو بہتر جانتا ہے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا، جو لوگ غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں مولا ان کی مدد فرما، نوجوانوں کو باری طرح حسنین کریمین کی جوانی کی خیر عطا فرما، ان کے مستقبل روشن فرما، بزرگوں کو ایمان کی اور صحت کی سلامتی عطا فرما، مسجد کو اس مسجد کو اور زیادہ رونقیں عطا فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کر دیں تو ان کو آباد فرما۔ 16 دسمبر کو سرزمین پاکستان پر ایک ایسا سانحہ آیا، اس ملک کی ننھی کلیاں کچلی گئیں، یعنی سانحہ پشاور APS نہ یہ اسکول جو تھا آرمی والا، اس میں جو بچے ہمارے شہید ہوئے، مولا ان بچوں کے لیے دعا ہے، ان کو حضرت حسنین کریمین کے قدمین شریف میں جگہ عطا فرما۔ اس کے پیچھے جو بھیانک چہرے چھپے ہوئے ہیں مولا ان کو اس کی سزا دینا۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں گزارش ہے، پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کی جان مال اولاد کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا فرما۔ اے میرے مولا اس کی سالمیت اور بقا خطرے میں ہے، کرم فرما، اس کی سالمیت اور بقا کا سورج قیامت تک چمکتا رہے، کبھی اس کو گرہ نہ لگے۔ عالمی سطح پر جو اس کے خلاف سازشیں تیار ہوئی ہیں ان کو باری تعالیٰ شرمندہ کر، اور پاکستان اس کا مستقبل اللہ روشن فرما۔ جتنے لوگ درس قرآن میں بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں یہاں سے بھر گئی ہیں، اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما۔ جو لوگ مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ علماء کرام تشریف لاتے ہیں ان کی عزتوں کو چار چاند لگا۔ بالخصوص ہمارے علامہ نبی سیالوی صاحب ہیں، محترم ہمارے ثنا خان جو چودھری بدیع الزمان صاحب، ان کے علاوہ جتنے معززین ہیں اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، قدم قدم پہ سب کو ایمان کی بہاریں عطا فرما۔ منہاج القرآن لالا موسیٰ کے قائدین جو اسلامک سینٹر بھی تعمیر کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کے رستے میں آنے والی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ MSN، یوتھ لیگ، علماء کونسل، پاکستان عوامی جو تحریک، جملہ فورمز کے قائدین جو اس مشن کی خدمت کر رہے ہیں مولا تو ان کی خدمت کو قبول فرما، اپنی بارگاہ سے نعمتیں عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا سب کو شہر مدینہ پاک کی زیارت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا